نمبر 19، غم اور پریشانی سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ غم اور پریشانی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ تو یہ بھی انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ غموں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ عموماً انسان پہ جو بڑھاپا آ جاتا ہے، وقت سے پہلے امراض، بیماریاں لگ جاتی ہیں، اکثر ان کا باعث انسان پر غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، جن سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا، آئے دن جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کہیں ساس بہو کا جھگڑا، کہیں باپ بیٹے کا تکرار، کہیں بھائی بھائی سے الجھنا، پیچھے وجہ نظر آتی ہے یہی پریشانیاں اور یہ غم۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے حفاظت فرمائے۔ اور پریشانیوں کا سبب انسان کے گناہ ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو انسان بہا کے اللہ کی طرف رجوع کر دے، اللہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایسے وقت میں عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں، طبیبوں کے پاس دوڑتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ غم پریشانی اللہ کی طرف سے، اور یہ ختم بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، اس لیے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے مدد طلب کرے نماز کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو ایک چیز جس سے پناہ مانگی جائے وہ پریشانیوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے۔ ایک اور چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی نمبر 20، وہ ہے لوگوں کے غلبے سے۔ لوگوں کے غلبے سے، یعنی کوئی انسان اس پر غالب آ جائے، وہ مغلوب ہو جائے اور وہ ان کے شر میں مبتلا ہو جائے، آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ آپ نے پناہ مانگی کہ لوگوں کے غلبے سے۔ اس کا مطلب کہ کوئی انسان پر غالب آ جائے، اس کا تسلط ہو جائے اور یہ اس کے ماتحت ہو جائے، اب وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، پریشانیاں دے رہا ہے، اب یہ بدلہ نہیں لے سکتا، اس کے ظلم سے بچ نہیں سکتا، اس کی دولت، پیسہ، اقتدار کی وجہ سے، تو اس سے بھی آپ نے پناہ مانگی۔ عموماً یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، جہاں پر سسٹم ہوتا ہے کہ چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، جو خان ہیں، اب وہ عموماً غریبوں کو اپنی ماتحت رکھ کر ان پر ظلم کرتے ہیں، سارا دن کام لیتے ہیں، ان سے، ان کی اولادوں سے، ان کے گھر والوں سے ایسا کام، اور سارا دن اتنی تکلیفوں میں رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی کہ یا اللہ میں کوئی کسی کے غلبے کے تحت نہ آ جاؤں کہ اس کے ماتحت آ کر وہ میرے اوپر ظلم کرے، تکلیفیں ڈالے اور بوجھ ڈالے، یا اللہ اس سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 21، سفر کی مشکلات سے اور برے منظر سے پناہ مانگنا۔ سفر کی مشکلات سے اور برے منظر سے پناہ مانگنا، کہ عموماً سفر میں انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ سفر جیسا بھی ہو، راستے میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، گھر بار سے دوری ہوتی ہے، پھر انسان جب سفر سے لوٹ کر آتا ہے، کبھی مہینہ، کبھی سال، کبھی کئی چند سال گزر جاتے ہیں، جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اس وقت یہ دعا ہو، کہیں ایسا نہ ہو گھر لوٹ کر آئے کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کا انتقال نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اس لیے حضور نے ایک دعا ہم سب کو سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشکلات سے، وکآبۃ المنظر، برے منظر سے، وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور یا اللہ جب میں لوٹ کر آؤں اپنے گھر میں، اپنے مال میں، برے منظر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اس حال میں گھر نہ لوٹوں کہ سفر سے مہینے بعد
سال کے بعد آ رہا ہوں اور گھر کا منظر تبدیل ہو گیا ہے، زلزلے میں گھر گر چکا ہے، سیلاب میں گھر بہہ چکا ہے، مال اور زر ضائع ہو چکا ہے، یا دشمنوں نے حملہ کر کے نقصان پہنچا دیا ہے، یا اولاد کو قتل کر دیا ہے، یا ایکسیڈنٹ اور حادثے میں سب کچھ جا چکا ہے، تو یا اللہ برے منظر سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس حال میں گھر گیا تھا کہیں واپسی میں آؤں تو گھر ویران نہ ہو۔ تو یہ ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی آدمی سفر میں جائے کہ اللہ عافیت سے لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ عافیت سے واپس لوٹ کر آئے۔ نمبر 22، برے کام کے شر سے پناہ مانگنا۔ برے کام کے شر سے پناہ مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جو میں کروں اور اس شر سے جو میں نہ کروں، یعنی ہر برے کام کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شر سے برائی سے بچائے۔ دیکھیں برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کے فضل سے ہوتی۔ انسان اگر کہے میں برائی کرتا ہوں اور یا میں خود بچنا چاہوں تو بچ سکتا ہوں، نہیں بچ سکتا ہے، لیکن پیچھے اصل چیز اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ اپنے فضل سے برائی سے بچائے، اللہ اپنے فضل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل چیز اللہ کا فضل ہے اور انسان کی کوشش ہے، انسان کی کوشش اللہ کے فضل کے ساتھ۔ باقی انسان کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ اختیار میں نہیں ہوتا، بس اوقات وہ دعویٰ کر لیتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتا، کیونکہ پیچھے اس نے اپنے کام کو اللہ کی قدرت کے ساتھ جوڑا نہیں۔ اس لیے ہر لمحے انسان جو کام کرے اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اللہ نے اعمال عبادت کی توفیق دی، یا اللہ تیرا فضل ہے۔ مولا کریم تو شر سے برائی سے پناہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو حدیث میں حضور یہی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری برائی سے، شر سے، پریشانی سے حفاظت فرما۔ نمبر 23، نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ مانگنا۔ نعمتوں کے زائل ہونے سے پناہ مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے، کہ یا اللہ نعمت زائل نہ ہو، یا اللہ نعمت زائل نہ ہو۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آنکھ ایک نعمت ہے، تھوڑی دیر انسان تصور کرے آنکھیں بند کر لے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جو نابینا ہیں اس کے سامنے ساری زندگی اندھیرا ہے۔ ہم تو بجلی گئی تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں، جس کی بینائی نہیں اس کے سامنے ساری عمر اندھیرا ہے۔ یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ایک ساتھی تھا مشتاق بھائی، تو اس کو آنکھ میں تکلیف تھی، میں عیادت کے لیے عصر کے بعد گیا تو بڑی تکلیف کے اندر تھے، تو میں سوچ رہا تھا اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آنکھوں پر اب اثر فی الحال نظر نہیں آ رہا، تو کوئی بھی نعمت اللہ کی ہے تو ہمیشہ دعا ہو اللہ اس نعمت کو زائل نہ کرے۔ کان کتنی بڑی نعمت۔ اب ایک ساتھی تھے، ان کا کل آپریشن ہے، ابرار بھائی، ان کے کانوں کا مسئلہ، وہ بتا رہے تھے کہ اب میں سن نہیں سکتا ہوں ایک کان سے، کوئی گھنٹی کی آواز ہو، ہارن کی آواز ہو، کوئی محسوس ہوتا ہے آگے سے آ رہی ہے حالانکہ پیچھے سے ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے پیچھے اور دائیں طرف سے ہوتی ہے، کوئی کہے سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں آتی بات۔ تو انسان کے پاس ہر نعمت بڑی ہے، جس کے دانت نہیں اس سے پوچھو کتنی بڑی نعمت، کسی کا معدہ ہضم نہیں کر رہا کتنی بڑی نعمت، اگر پیشاب بند ہو جائے تھوڑی دیر انسان پر کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت کہ آسانی کے ساتھ بول و براز ہو رہا ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا، تاریخ و مدینتی دمشق میں واقع ہے، اپنے محل میں بیٹھا تھا، امام ابن سماک رحمہ اللہ سامنے تھے، بادشاہ نے پانی منگوایا، ہارون الرشید کے پاس پانی لایا گیا تو امام ابن سماک نے فرمایا، بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور آپ کو خریدنا پڑے، دنیا میں ایک آدمی کے پاس یہ پانی ہو ایک گلاس، اور آپ کو سخت پیاس لگی ہے، زبان باہر نکل چکی ہے، پیاس کی شدت ہے، آپ کتنی دولت خرچ کر کے ایک گلاس پانی لیں گے؟ بادشاہ ہارون الرشید نے کہا، میں اپنی آدھی سلطنت خرچ کر دوں گا۔
اس نے کہا پی لو۔ بادشاہ نے پانی پیا۔ اب امام ابن سماک نے کہا اگر یہ پانی جسم سے خارج نہ ہو، پیشاب بند ہو جائے اور آپ کو علاج کرانا پڑے، پیشاب نہ آ رہا ہو، تکلیف کی حالت ہو، تو آپ کتنی رقم خرچ کریں گے تاکہ پیشاب کی صورت میں یہ باہر آ جائے؟ اس نے کہا آدھی سلطنت خرچ کروں گا۔ تو امام ابن سماک نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی پینا اور اس ایک گلاس پانی کا جسم سے نکلنا ہے، لہٰذا اس سلطنت کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کہ یہ عارضی چیز ہے، اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے سسر بیمار تھے، انتقال ہو گیا گزشتہ سال، تو آخری وقت جب تھی تو وہ اس کو چمچ میں پانی ڈالتے تھے منہ میں، تو لیکن وہ چمچ میں پانی ڈال کر بھی وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ خوراک کی نالی تھی، اس میں دودھ ڈالتے لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ میں کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوچنے لگا انسان کہتا ہے میری طاقت، میری قوت، میری جوانی، میری رانائی، اللہ نہ چاہے تو ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ اللہ نہ چاہے ایک قطرہ پانی، ایک لقمہ انسان حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ انسان ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرما رہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو نعمتوں کو زائل نہ کرنا۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے ان کے لیے بد دعا انسان نہ کرے۔ بیوی کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، ہر نعمت بڑی نعمت ہے، تب قدر آتی ہے جب وہ زائل ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اصلاح کی کہ اللہ اس کو بہتر کر دے۔ یہ حل نہیں ہے کہ اولاد ہے تو بد دعا کریں، بیوی ہے تو طلاق دے دیں، جھگڑا شروع کر دیں، دوست ہیں تو ان سے قطع تعلقی کر دیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل صلاۃ التوبہ پڑھ کے، گناہوں پر آنسو بہا کے اللہ سے عافیت مانگنا ہے۔ نمبر 24، عافیت کے لوٹنے سے اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ عافیت کو ختم نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عافیت کے لوٹنے سے، یعنی عافیت ختم نہ ہو۔ عافیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے، بیماری سے، پریشانیوں سے حفاظت ہے، یہ عافیت ہے۔ اس میں انسان اللہ سے مانگے کہ اللہ اسی حال میں رکھے، اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ ایک صحابی نے جب دعا کی تھی صبر کی تو آپ نے فرمایا صبر کی نہیں، صبر کا مطلب تو یہ ہوا کہ مصیبت آئے پھر میں صبر کروں۔ اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ مصیبت سے بھی بچائے۔ انسان کمزور ہے، مصیبت آئے صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں موجود ہے، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت دنیا میں موجود ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ ایک خاتون کے 2 بیٹے تھے، کافی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت چونکہ سائنسی ترقی نہیں تھی، جدید آلات نہیں تھے، آپریشن کا جدید نظام نہیں تھا، اور یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، اور اتفاق سے دونوں کی کمریں آپس میں ملی ہوئی تھی، دونوں کی کمر ملی ہوئی ہے۔ اب ایک کا رخ ایک طرف تھا، دوسرے کا رخ دوسری طرف، اور کمر اس طرح ملی ہوئی ہے بالکل جسم کہ الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دور کے طبیبوں نے کیا لیکن نہیں الگ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ان کی شہرت بھی ملی ہے، آپس کا نظام ملا ہوا ہے، اگر ہم اس کو الگ کرنا چاہیں گے تو یہ دونوں کا انتقال ہو جائے گا، بس یہ دونوں اب زندگی گزاریں۔ اللہ کا کرنا، ایک ذہن تھا اعمال والا، وہ نیک تھا، عبادت کا شوق تھا، اور ایک کا ذہن فسق و فجور والا تھا، گناہ کی طرف اس کا میلان ہوتا تھا۔ یہ نیکوکار اس کو منع کرتا لیکن اس کو بات سمجھ نہ آتی۔ اب پریشانی تھی، مثلا اگر ماں ایک کو دودھ پلاتی دوسرے کا رخ نیچے ہوتا، دوسرے کو پلاتی پہلے کا رخ نیچے ہوتا، ایک کو بولو براز کی حاجت ہوتی دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی، دوسرے کو ہوتی پہلے کو بھی ہوتی۔ تو ایک دفعہ یہ جو شخص تھا جو زندگی جس کی گناہوں کی طرف ہے میلان تھا، یہ نیکوکار سے کہنے لگا ہم سے زیادہ مصیبت میں کوئی نہیں، سب سے زیادہ مصیبت اللہ نے ہمیں دی ہے،
اس نیکوکار نے کہا نہیں، اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، اللہ سے عافیت مانگو۔ اس نے کہا اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی، میرے اور تیرے جسم ملا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بندھے میں، ہر جگہ ہم دونوں ساتھ ہیں، کوئی کسی جگہ میں نہیں جانا چاہتا تجھے جانا پڑتا ہے، تو جانا چاہتا ہے میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے جانا پڑتا ہے، اس سے تو بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اللہ کے پاس جیسے عافیت کے خزانے ہیں مصیبت کے بھی ہیں، پناہ مانگو۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اللہ کا کرنا، اس نیک کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا اب اس کو الگ تو کر نہیں سکتے تھے، جسم ملا ہوا تھا، اب وہ لاش اس کے کندھے پر ہوتی، اب وہ لاش ہر وقت ہے، تو یہ جدھر جا رہے وہ لاش اٹھائی بھی ہے، ساتھ ہے۔ اب آہستہ آہستہ انسان ہے، جسم میں تعفن ہو جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، تو اب اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی، وقت گزارنا، جسم میں بدبو پیدا ہو، تعفن ہو، ہر لمحے پریشان۔ تو پھر وہ اللہ سے رو رو کے دعا کرتا تھا، یا اللہ میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا، ہر مصیبت سے بڑی مصیبت موجود ہے۔ پہلے کم از کم زندہ تو تھا، کہیں آپس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، گپ شپ لگاتے، وہ تنگ ہوتا مجھ سے بات کرتا، میں اس سے کرتا، اب تو بڑی مصیبت، مر گیا اور لاش کندھے پر ہے، تو کہا واقعی ہر مصیبت سے بڑی مصیبت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو حضور کیا دعا فرما رہے، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں عافیت پلٹ نہ جائے، عافیت بدل نہ جائے۔ تو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی قدر تب آتی ہے صحت کی۔ کبھی آدمی ہسپتال چکر لگائے، کبھی آپ ایمرجنسی وارڈ جائیں جنا اسپتال میں، تو دیکھیں لوگ کس طرح مختلف حالتوں میں ہیں، کسی کو خوراک کی نالی ہے، کسی کا بول و براز بستر پر ہے، کوئی کروٹ بدلنے میں محتاج ہے، کوئی 5-6 سال سے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کتنے جن کو فالج ہوا ہے، کتنے جن کا دماغ کام نہیں کر رہا، کتنے جو بڑھاپے میں، کتنے جو کومے میں چلے گئے، کوئی 2 مہینے سے کومے میں، کوئی 6 مہینے سے کوموں میں، پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ زندہ نہ مردہ، نفس چل رہی ہے، باقی بات چیت نہیں کر سکتا، خوراک دی جا رہی ہے، نالیوں سے خوراک ہے۔ تو اس لیے حضور پناہ مانگ رہے ہیں اللہ عافیت کو نہ بدلے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے بڑی نعمت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے الحمدللہ صحت تو دی ہے، آج اللہ اگر صحت لے لے، بستر پر آ جائیں کیا کریں گے؟ بھلے پیاز کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تندرستی دی اللہ نے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بڑا مالدار شخص تھا، حضرت کے خطبات میں واقعہ، لیکن اس کی غذا یہ تھی کہ قیمہ لیتا تھا اور قیمے کو ایک اس میں ڈال دیتا، ململ کا کپڑا، اور پھر اس میں ڈال کر اس کو رس دباتا، تو اس سے جو رس نکلتا تھا اس رس کو وہ لے لیتا، اس کو کھاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ کھا نہیں سکتا، اس کا معدہ ہضم نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے لیے طبیبوں نے اس دور میں یہی علاج رکھا کہ تم یہی استعمال کرو۔ تو آج کتنے ہیں جن کی ایک ہی غذا ہے، پوری زندگی ایک غذا ہے۔ آج سے 6 سال قبل ایک جگہ میرا بیان تھا، تو ایک ساتھی بعد میں ملا اور کہنے لگا حضرت آپ دعا کریں اللہ صحت دے۔ تو وہ بتانے لگا کہ میرے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے ہیں، لیکن میری غذا ہے 2 ڈب روٹی کے پیس، میں 2 ڈب روٹی کے پیس صبح کھاتا ہوں، 2 شام کو قہوہ چائے کے ساتھ، اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا، میرا معدہ ہضم نہیں کرتا، مجھے قے ہو جاتی ہے، تو میں اور کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بس یہی کھاتا ہوں، یہ قہوہ ہے، ڈب روٹی ہے، یا کبھی کبھی پاپیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہ پھل نہ سبزیاں نہ گوشت، کچھ نہیں کھا سکتا۔ 9 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ پیسے سے زندگی نہیں ہے۔ کوئی ساتھی یہ سمجھے کہ مال ہوگا سکون ہوگا، مال ہوگا راحت ہوگی، نہیں، اصل نعمت صحت کی نعمت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن بڑی نعمتیں، نمبر 1 تندرستی کی نعمت، نمبر 1 وقت کی نعمت۔ یہ جو اللہ نے وقت دیا ہے، فارغ وقت ہے، مشغولیت نہیں ہے، مصروفیت نہیں
نہیں ہے، یہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جب آدمی مشغول ہو جائے پھر فرصت کے لمحات کی قدر آتی ہے، اور جب بیمار ہو جائے صحت کی قدر آتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت دولت اور پیسہ، لیکن بیمار اتنا تھا کھا کچھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ اپنے محل کے اوپر کھڑکی سے جھانک رہا تھا تو محل کے سامنے ایک طرف ایک درخت کے نیچے اس نے دیکھا ایک مزدور آیا، اس کے پاس اس نے پنڈوکری سے ایک اٹھائی، اس کو نیچے رکھا، اس کو کھولا، اس میں سے ایک پیاز کا دانہ تھا، پانی تھے، خشک روٹی تھی، وہ اس نے لی اور روٹی کھائی، پانی پیا، وہی درخت کے نیچے اینٹ رکھی، سو گیا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا اللہ نے جو اس کو صحت دی ہے اور اطمینان سے سو رہا ہے، سوکھی روٹی اور پیاز کھائی، کہ اللہ کی قسم میری ساری سلطنت لگ جائے اور اس کی طرح صحت مجھے مل جائے، کہ مجھے سلطنت نہیں چاہیے، صحت چاہیے جو اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ تو بہرحال حضور ایک چیز جو پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ عافیت کی نعمتیں انسان سے نہ لے۔